السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک نوجوان سخت بیمار ہوا جس پر اس کی والدہ نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے تو میں 7 دن کے لیے دنیا سے نکل جاؤں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مریض کو شفا عطا فرما دی، مگر اس عورت نے اپنی بات پوری نہیں کی۔ اس کے بعد اس عورت نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا۔ وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کی بندی، تو اپنی بات پوری کر۔ صبح ہوئی تو اس عورت نے اپنے لڑکے کو بلا کر تمام واقعہ بیان کیا اور اس سے کہا، قبرستان میں میرے لیے ایک قبر کھود کر مجھے اس میں دفن کر دو۔ لڑکے نے اپنی والدہ کے حکم کی تعمیل کی اور اسے زندہ ہی دفن کر دیا۔ اس عورت نے قبر میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی وصیت کے مطابق اپنی بات پوری کر دی، اب تو مجھے قبر کی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ اتنے میں وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سر کے پاس ایک روشن دان ہے۔ عورت نے اس روشن دان میں جھانکا تو اس میں ایک باغ نظر آیا اور اس باغ میں سے 2 عورتوں نے آواز دی کہ بی بی ہمارے پاس چلی آ۔ اللہ کی قدرت سے وہ روشن دان بڑا ہو گیا جس سے نکل کر وہ عورت باغیچے میں دونوں عورتوں کے پاس جا پہنچی اور وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ باغ میں پاکیزہ گھوڑے ہیں جس پر وہ دونوں عورتیں بیٹھی ہیں۔ اس عورت نے ان دونوں کے پاس جا کر ان دونوں کو سلام کیا، لیکن ان میں سے کسی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس عورت نے ان سے پوچھا کہ ابھی تو تم بات چیت کر رہی تھیں، پھر میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو ان دونوں عورتوں نے جواب دیا کہ سلام تو عطا تو بندگی ہے اور ہم یہاں اس سے روک دیے گئے ہیں۔ اتنے میں یہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے سر پر ایک پرندہ اپنے بازوؤں سے ہوا کر رہا ہے اور دوسری عورت کے سر پر ایک پرندہ اپنی چونچ مار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے پہلی عورت سے دریافت کیا، تمہاری اس فضیلت کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں دنیا میں اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی تھی اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے راضی اور خوش تھا۔ بس اسی اطاعت گزاری کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اس نعمت سے نوازا ہے۔ پھر اس نے اس دوسری عورت سے معلوم کیا کہ بی بی آخر تمہاری اس سزا کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں تھی تو نیک مگر شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی تھی اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے ناخوش تھا، لہٰذا میرے نیک ہونے کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ باغ مجھے عطا فرمایا، لیکن شوہر کی نافرمانی اور ناراضگی کی وجہ سے اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ لہٰذا میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ جب تم دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر سے میری سفارش کرنا، امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے اور راضی ہو جائے۔ چنانچہ اس عورت کے 7 دن گزر گئے تو ان دونوں عورتوں نے اس کو بتایا کہ دیکھو اب تم اپنی قبر میں چلی جاؤ، تمہارا لڑکا آیا ہوا ہے۔ اس بات کو سن کر اس عورت نے اپنی قبر میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا لڑکا قبر کھود رہا ہے۔ جب وہ لڑکا اپنی والدہ کو لے کر اپنے گھر پہنچا تو وہ مشہور ہو گئی کہ فلاں عورت اپنی بات پوری کر کے قبر سے نکل کر آئی ہے۔ اس خبر کو سن کر لوگ اس سے ملاقات کرنے آنے لگے اور باغ میں جس عورت نے اس عورت سے اپنی سفارش کی درخواست کی تھی، اس عورت نے اس کی بیوی کا تمام حال اس کے شوہر کے سامنے بیان کیا اور اس کی سفارش پر اس شخص نے اپنی بیوی کا قصور معاف کر دیا۔ تو اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی اس سے کہہ رہی ہے کہ بی بی تیری وجہ سے اللہ نے مجھے عذاب سے نجات دے دی، اللہ تعالیٰ تیرے بھی گناہ معاف کرے اور تجھے اس کی بہتر جزا عطا فرما دے۔ شوہر کی فرما برداری کا کتنا بڑا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بہنوں کو اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔